شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی مشہد میں تدفین کر دی گئی۔ حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ مشہد میں بھی نماز جنازہ ادا، لاکھوں افراد کی شرکت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کی 6 روزہ دعائیہ تقریبات میں 4 کروڑ سے زائد شہریوں نے شرکت کی۔ شہید سپریم لیڈر کی تہران، قم، عراقی شہروں نجف اور کربلا میں بھی نماز جنازہ کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید کیا گیا تھا۔ ایرانی فوج کا ایک بار پھر شہید علی خامنہئی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر جنرل علی عبداللہی نے کہا، ایرانی افواج رہبر انقلاب سید علی خامنہئی کے قتل کا بدلہ ضرور لے گی، قاتلوں سے قصاص لیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز اس کی کمزوری نہ سمجھے، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی قوم کے بہادر فوجی جوان دشمن کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ جلد یا بدیر ان دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر سے انتقام لے کر رہیں گے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل تیسرے روز بھی فضائی حملے، کئی شہر دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے ساحلی شہر کونارک میں 3، بوشہر اور چغادک میں 6 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات غلط قرار دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق بوشہر میں دھماکے کی آواز فضائی دفاعی نظام کی کارروائی تھی۔ دوسری جانب ایران کا جدید امریکی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی فوج کے فضائی و دفاعی نظام نے امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا۔ حملوں کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ کسی حل تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات بدستور جاری ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی برقرار ہے، تاہم سفارتی رابطے اور مذاکراتی عمل بھی جاری ہے تاکہ تنازع کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ فیلڈ مارشل سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے سید عاصم منیر کے ساتھ خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے گفتگو کے دوران ایران کے خلاف امریکی حملوں کی مذمت بھی کی۔ عباس عراقچی کی عمانی اور ترک ہم منصبوں سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد آبِ ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت میں نمایاں کمی۔ برطانیہ میں قائم بحری نقل و حمل کے اعداد و شمار فراہم کرنے والے ادارے لائڈز لسٹ انٹیلیجنس کے مطابق خطے میں حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ کی نگرانی میں عمان کے راستے گزرنے والے بحری جہازوں کی نقل و حرکت رکنے کے قریب پہنچ چکی۔ دوسری جانب بین الاقوامی ٹینکر مالکان کی تنظیم انٹر ٹینکو کے مطابق آبِ ہرمز سے روزانہ گزرنے والے جہازوں کی تعداد 70 سے کم ہو کر 30 رہ گئی ہے۔ بحری جہازوں پر سوار عملے کے 6000 سے زائد ارکان پھنس کر رہ گئے۔ ایران آبِ ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ آبِ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت ایران کے مقررہ راستوں کے ذریعے ناممکن ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے سرکاری میڈیا کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا نے کہا تھا، آبِ ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت صرف ایران کی جانب سے مقرر کردہ راستوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سینٹ کوم کے مطابق مئی کے آغاز سے اب تک امریکی افواج نے 800 سے زائد تجارتی جہازوں اور 380 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ اور کامیاب نقل و حمل میں معاونت فراہم کی۔ آبِ ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو آبِ ہرمز اور ملحقہ علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ کہا، اگر امریکہ نے کوئی فوجی اقدام کیا تو اس سے آبِ ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا۔ ان ممالک کے اقتصادی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا جو اس راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ ایران آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان مارگریٹ میکلارڈ کی نیوز سے خصوصی گفتگو۔
امریکہ تجارتی راستوں کے تحفظ اور بحری استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایرانی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیتا ہے۔ انقرہ میں نیٹو کا سربراہی اجلاس، خطے اور عالمی سلامتی پر اہم مشاورت ہوئی۔ بھارت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ، پیسہ اور وسائل مہیا کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین سے پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی خارجی عناصر ملوث ہے، آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اعلیٰ شخصیات شریک ہوئی۔ بلوچستان میں ہنا اڑک واقعے کے متاثرین کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ کی دھرنے میں آمد، مذاکرات کامیاب۔ سرفراز بھٹی نے دہشت گردی واقعے میں شہداء کے ورثاء کے لیے مالی معاوضے کا یقین دلایا۔ سرکاری ملازمتیں، بچوں کی تعلیم اور زخمیوں کے معیاری علاج کی بھی یقین دہانی۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھے کی جانب سے سڑکوں کی جبری بندش، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کلعدم جتھوں نے راولاکوٹ اور گردونواں کے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ترجمان انتظامیہ پونچھ ڈویژن راولاکوٹ کے مطابق کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح افراد نے تمام سڑکوں پر ناکے لگا کر غذائی قلت پیدا کر رکھی ہے، درخت کاٹ کر اور پتھر پھینک کر سڑکیں بند کر رکھی ہیں۔ ڈرائیور اشیاء خوردنوش لانے سے ڈرتے ہیں۔ نریندر مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا۔ عالمی میڈیا کے مطابق مودی کے دورے پر بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں لگتی رہی۔ میزبان ممالک میں مکمل خاموشی، علاقائی میڈیا نے بھی مودی کو گھاس نہ ڈالی۔ انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ویڈیو وائرل رہی۔ جکارتا گلوب اور کومپاس نے سفارتکاری کی بجائے صرف مودی کے لباس، گاڑیوں اور مندر کی تصاویر کو دکھایا۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بحث اور عالمی تنقید نمایاں رہی۔ سفارتی ناکامی کا سلسلہ نیوزی لینڈ میں بھی جاری رہا۔ بھارت سے آزاد تجارتی معاہدے کو شدید سیاسی مخالفت کا سامنا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات، سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایران امریکہ تنازعہ اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ہم نے باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ملک دشمن نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، محکمہ داخلہ پنجاب نے 4000 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی۔ پی ٹی اے کو تمام مواد اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات ارسال۔ ذرائع کے مطابق ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات اسپیشل برانچ پنجاب کو بھی بھیج دی گئی۔ پنجاب حکومت نے اسموک تدارک پلان پر عمل درآمد تیز کر دیا ہے۔ اسموک کے خاتمے اور ماحولیات کی بہتری کے لیے تمام محکمے الرٹ ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کی نشاندہی اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں کلائمیٹ سمارٹ واش منصوبے پر بریفنگ، کہا اسموک کے خطرات کم کرنے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ کلائمیٹ سمارٹ واچ فضائی آلودگی اور اسموک کی لائف مانیٹرنگ میں مددگار ثابت ہوگی۔ جدید گھڑی کے ذریعے شہری اپنے ارد گرد کی ہوا کے معیار کو جان سکیں گے۔ بغیر ویزا مقیم افغان شہریوں کے لیے ڈیڈ لائن کا آج آخری روز، کل سے ملک گیر کارروائی کا آغاز ہوگا۔ بغیر ویزا پاکستان میں رہنے والے افغان شہریوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ تمام صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں ایکشن ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پر گرفتار افراد اور کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوائی جائے گی۔ شکارپور میں گیسٹرو کی وبا نے 2 معصوم بچوں کی جان لے لی، 3 کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق بچوں کی شناخت حلیمہ اور علی بخش کے نام سے ہوئی۔ گڑھی یاسین کے قریب گاؤں جھنگل جعفری میں سوگ کی فضا، بروقت طبی سہولیات نہ ملنے کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہو گئی۔ ورثاء کا الزام
منکیرہ میں بھکر روڈ پر تیز رفتار ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 افراد جاں بحق۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹریلر کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ فرانس مسلسل تیسری مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ فرانس نے مراکش کو کوارٹر فائنل میں 2-0 سے شکست دی۔ امباپے اور عثمان ڈیمبیلے نے ایک گول سکور کیا۔ امباپے نے ایونٹ میں میسی کے 8 گولز کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ فرانس کی مراکش کے خلاف فتح پر شائقین کا شانزے-لیزے میں جشن۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں سابق عالمی چیمپئن اسپین اور بیلجیم میں آج رات جوڑ پڑے گا۔ تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے اور انگلینڈ، چوتھے کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ 12 جولائی کو مد مقابل آئیں گے۔ اور نامور ادیب، شاعر اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، پاکستان اکادمی ادبیات کے لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔